اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَاهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو، پسے پشت ڈالتے ہو، اس دین کو ریجیکٹ کرتے ہو تو پھیر لو۔ جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری کسی قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سنو، دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں آپ کے سامنے آج کی نشست میں سورہ ہود کے 5ویں رکوع کی آخری آیات 57 سے 60 تک کی اردو ترجمے کے ساتھ تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہود علیہ السلام اور ان کی قوم جو عاد جس کے وہ سے تعلق رکھتے تھے، جن کے اندر ان کو مبعوث کیا گیا تھا اور وہ اللہ کا پیغام لے کر ان کی طرف آئے تھے، ان کا اور اپنی قوم کا جو آخری مکالمہ ہے اس میں قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ اور یہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ جو دوسری اقوام ہیں اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی بتا دیا جائے، اور اس قوم کو جو ایمان لانے والوں کی جانوں کے دشمن ہیں ان کو بھی بتا دیا جائے کہ دونوں کے رویوں کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تم اگر اللہ کی ہدایت کی روشنی کی اس نور کی جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، نور ہدایت، تم اگر اس سے مستفید نہیں ہونا چاہتے، تم اس سے اگر انکار کرتے ہو، تم اگر منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ میں تو جس کام پر مجھے مقرر کیا گیا تھا میں وہ کام پوری طرح سے تکمیل کر چکا۔
میں نے تمہارے سامنے کھول کھول کر وہ سارا پیغام جو تمہارے اور میرے رب کی طرف سے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا، اور اب تم نے چونکہ انکار کر دیا ہے اور تم اپنے انکار کے اوپر جم گئے ہو اور پوری طرح سے تم ان لوگوں کے قبضے میں آ چکے ہو جو جبار ہیں، جو طاقتور ہیں، جو سرکش لوگ ہیں، تم ان کے راستے کی پیروی کرتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ سرکشی کر رہے ہو، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ اب اللہ کی پکڑ کا ٹائم آیا چاہتا ہے اور وہ تمہیں ملیا میٹ کر دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اٹھائے گا۔ تو ہود علیہ السلام نے، اللہ فرماتا ہے، یہ پیغام اپنی قوم کے سامنے رکھ دیا اور پھر بھی قوم ٹس سے مس نہ ہوئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہود اور ان کے ایماندار ساتھیوں کو اس عذاب عظیم سے بچا لیا جس کا سامنا ان کی قوم کو کرنا پڑا، اور فرمایا ہود کو ہم نے اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے اپنی رحمت سے، جو ایمان لانے والے تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا، اور عاد جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے اور اللہ کے رسولوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ کے دشمنوں کے پیروکار تھے، ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا، اور ایسا عذاب مسلط کیا، اللہ کی ان کے اوپر پھٹکار پڑی، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے، اور فرمایا سنو، عاد اپنے رب سے کفر کرنے کے نتیجے میں برباد کیے گئے اور پھینک دیے گئے دور، حالانکہ وہ ہود کی قوم کے لوگ تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گارنٹی کرتا ہے ان لوگوں کی دنیا میں سلامتی کی اور ان لوگوں کی حفاظت کی اور کامیابی کی جو اللہ کے اوپر ایمان لائیں، اس کی آیتوں کو پوری طرح سے اپنے دل میں سما لیں اور پھر رسول کے طریقے کو اپنا لیں۔ اگر کوئی بھی قوم اللہ کی بات کا انکار کرتی ہے تو چاہے اس کو دنیا میں عذاب ویسا نہ ملے جیسے قوم عاد کو ملا اور جس طرح قوم عاد برباد ہوئی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی یہ قانون ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کا نہ بدلنے والا طریقہ اور سنت ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کو جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو شرک اور طاغوت کو ترک کرتے ہیں، جو بدعت کو ترک کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو فرما برداری کرتے ہیں، ان کے لیے سلامتی ہے، دنیا میں بھی ان کو عذاب سے بھی بچاتا ہے اور ان کو آخرت میں جنتوں کا وارث بھی ان کو بناتا ہے۔ اور یہاں قوم عاد کے اوپر بہت بڑی بات کہی گئی کہ پھٹکار پڑ گئی، اللہ کی مار پڑ گئی قوم عاد کے اوپر، حالانکہ وہ بھی ایک پیغمبر کی قوم تھے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی پیغمبر کی قوم ہونے کا یا ان کے رشتے اور ناطے ہونے کا یا ان کی نسل سے ہونے کا اللہ کے ہاں کوئی قانون نہیں ہے، اور وہ کوئی جو ہے وہ کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہے، بلکہ اگر معیار ہے تو صرف یہ کہ اللہ کے اوپر خالص اللہ کی بندگی کے اوپر ایمان لائے، اس کی آیات کو قبول کرے، ان کی آیات کے اوپر ایمان لائے تاکہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کا حقدار وہ قوم بنے، اور دنیا کی زندگی کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس میں ہمیشہ کے لیے عیش اور ہمیشہ کے لیے آرام اور سکون ملے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔